چار احادیث ایسی ہیں جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اپنے خواب بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خواب ہے یہ اللہ کی وحی ہے اور قطعی اور یقینی ہے، اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، اور ظن، گمان اور شیطان کے وسوسے کا دخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 23 ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بینا انا نائم، فرمایا کہ ایک وقت میں سویا ہوا تھا، رأیت الناس یعرضون علیہ، کہ میں نے دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے، وعلیہم قمص، اور ان پر قمیص تھے، ان میں سے بعض کے قمیص فرمایا کہ وہ سینے تک پہنچتے تھے، بعض کے اس سے بھی کم تھے، لیکن فرمایا وعرض علی عمر بن الخطاب، مجھ پر عمر بن الخطاب پیش کیے گئے، وعلیہ قمیص یجرہ، ان پر اتنی بڑی قمیص تھی کہ جس کو وہ گھسیٹ کر چل رہے تھے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما اولتا، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قمیص سے مراد دین ہے، ایمان ہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایمان اور دین کی اتنی استقامت ہے، استحکام ہے، اتقان ہے، مضبوطی ہے، ثابت قدمی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو قمیص کے ساتھ تعبیر کیا کہ بہت بڑی قمیص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی۔ اسی صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر حدیث ہے باب فضل العلم، حدیث نمبر 82، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بینا انا نائم اطیت بقدح، فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، فشربت، تو میں نے دودھ پیا، حتیٰ کہ میں نے اس کی تازگی اپنے ناخنوں کے اندر سے نکلتے ہوئے دیکھی، ثم اعطیت فضلی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر میں نے باقی ماندہ دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کا جو باقی ماندہ دودھ جو آپ کا جھوٹا تھا وہ فرمایا کہ میں نے عمر کو دے دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما اولتہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا العلم، کہ اس دودھ سے مراد علم ہے، اللہ نے مجھے علم عطا کیا اور میں نے اپنے علم کا باقی ماندہ فیض عمر بن الخطاب کو عطا فرما دیا۔ ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خواب دیکھا۔ صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا لوگ ایک میدان میں جمع ہیں، تو پھر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ایک یا دو ڈول پانی کے نکال کر لوگوں کو پلائے، اور پھر اس کے بعد فرمایا ثم اخذها عمر، پھر وہ ڈول عمر نے لے لیا، فاستحالت بیدہ غربا، اور وہ ان کے ہاتھ میں بہت بڑا ڈول بن گیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں حضرت عمر کے متعلق میں نے جو خواب دیکھا، فلم ارى عبقریا فی الناس یفری فریہ، تو میں نے عمر جیسا عبقری نہیں دیکھا لوگوں میں، غیر معمولی صلاحیت کا حامل نہیں دیکھا، اور اس نے اتنا پانی نکالا اس کنویں میں سے کہ حتی ضرب الناس بعطن، یہاں تک کہ لوگ اس پانی سے سیراب ہو گئے۔ علامہ نووی بیان کرتے ہیں کہ یہاں جو سرکار علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کنویں میں سے پانی نکال رہے تھے، یہ ان کی خلافت کی طرف اشارہ تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے ایک یا دو ڈول پانی کے نکالے اور یہ ان کی قلت خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا اور اسلام کی سرحدیں پھیلیں اور روم اور فارس تک اسلام پہنچ گیا، اور 25 لاکھ مربع میل تک اسلام کا نظام چلا گیا، لوگوں میں عدل و انصاف پھیلا اور لوگوں کو ان کے حقوق ملے اور غریبوں کو ان کا حق ملا، تو اس کو سرکار نے فرمایا حتیٰ کہ لوگ عمر فاروق کے دور میں سیراب ہو گئے۔ ایک اور حدیث میں موجود ہے مسند احمد بن حنبل میں، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق ایک خواب دیکھا۔ اور علامہ ہیثمی بیان کرتے ہیں رجالہ ثقات، اس حدیث کے راوی ثقہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ میں نے فجر سے پہلے خواب دیکھا کہ مجھے چابیاں دی گئیں اور ایک ترازو لائی گئی، چابیاں بھی دی گئیں اور ترازو بھی، اور پھر فرمایا کہ ترازو میں فوضیعت فی کفۃ، ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا، ووضعت امتی فی کفۃ، اور دوسرے پلڑے میں فرمایا کہ میری امت کو رکھا گیا، فوزنت بہم، تو میں فرمایا کہ میں ان سے میرا وزن زیادہ ہو گیا، میرا وزن زیادہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ثم جی ابی بکر، پھر ابو بکر صدیق کو لایا گیا، فوزن بہم، تو ان کا وزن کیا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کا وزن پوری امت سے زیادہ ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ عمر کو لایا گیا، اور عمر کا وزن میری پوری امت کے ساتھ کیا گیا، فوزنا، تو عمر فاروق کا وزن میری پوری امت سے زیادہ ہو گیا۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عثمان کو لایا گیا، اور عثمان کا وزن کیا گیا، تو عثمان کا وزن پوری امت سے زیادہ تھا، اور پھر اس ترازو کو اٹھا لیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت کی حامل ہستی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور پھر اس کے بعد مولا مرتضی علی شیر خدا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ کی ہمیں محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔